أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ میرے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ کا نام اویس بن عامر ہے۔ مراد قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کے حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماؤں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ تو میرے دوستو، آج کل کے معاشرے پر نظر دوڑائیں، اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ اس کا درمیانہ قد ہوگا، کالا اس کا رنگ ہوگا اور اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسا بیان کیا جیسے ان کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ میرے محترم عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن دونوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی۔ ان دونوں کو حضرت اویس کرنی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ مگر میرے دوستو، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ ماں کا کیا مقام ہے اور ماں کی خدمت کرنے والے کا کیا درجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اویس کرنے سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حجاج کرام کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ آپ نے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے والے کھڑے رہو۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے، مراد قبیلے والے کھڑے رہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے اور کرن قبیلے سے صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے۔ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ خراب لگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ حضرت اویس کرنی کو خبر نہیں تھی کہ اس کے سامنے جو ہستیاں بیٹھی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि जी मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी मां ने तेरा नाम क्या रखा है? तो अवैस करनी ने कहा कि आप कौन है मुझसे पूछगछ करने वाले? उनका यह कहना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन इब्न तालिब। हजरत अवैस का यह सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा जी मैं माफी चाहता हूं, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि जी हां मैं ही अवैस हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार हैं और मैं आपका नौकर, मैं आप लोगों के लिए दुआ कैसे कर सकता हूं? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हां अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अवैस जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। मेरे मोहतरम अजीजों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? उसके पीछे कोई जिहाद नहीं था, कोई तबलीग नहीं थी, कोई तसव्वुफ नहीं था। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मां की खिदमत थी। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हजरत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह आपने मुझे जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब अवैस करनी पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि अवैस तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया था और वो थी मां की खिदमत। तू अपनी उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल तमाम जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल करूंगा। मेरे मोहतरम अजीजों, मां की खिदमत करने वाले का अल्लाह के यहां क्या दर्जा है यह आपको इस वीडियो से मालूम हो गया होगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जितना हो सके अपने वालिदैन की खिदमत करें। वालिदैन की खिदमत करने वाले का अल्लाह के यहां बहुत बड़ा दर्जा है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस के जरिए आपको हासिल हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।